یہ بڑے بڑے محل ختم ہو جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں ٹوٹ کے گر جائیں گی، بڑی بڑی قبریں پھٹ جائیں گی، بڑے بڑے دریا سوکھ جائیں گے، اس پوری کائنات کا نظام جو ہے بدل دیا جائے گا، اور ایک بار رب فرمائے گا اے اسرافیل ذرا سور کو پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ سے لگائیں گے اور پھونکنا شروع کریں گے۔ ادھر مولا کا وہ فرشتہ سور کو پھونکے گا، ادھر دنیا کے رہنے والے جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو خبر نہ ہوگی کہ سور پھونکا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے کام میں لگا ہوگا، کوئی اپنے کھانے پینے کے کام میں لگا ہوگا، کوئی دنیا کمانے کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں، کوئی کسی طریقے سے اپنے گھر کو عیش و آرائش کے ساتھ سجا رہا ہوگا، لیکن ادھر مولا کا فرشتہ سور کو پھونک رہا ہوگا، ادھر قیامت آ رہی ہوگی۔ اب جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا کوئی جو ہے بوڑھا ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کی روح اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں فنا ہوتی چلی جائیں گی۔ اب تمام چیزیں جب فنا ہو جائیں گی تو مولا تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ وہ بھی تباہ ہو جائے گا، وہ بھی باقی نہ رہے گا۔ لیکن اے مسلمانوں ذرا دیکھنا، کیا غفلت کی زندگی ہمارے اوپر نہیں تاری ہے؟ غفلت کا پردہ ہم اوڑھے نہیں ہے کیا؟ ہماری غفلت کی زندگی یہ ہمیں بیدار نہیں ہونے دے گی۔ ذرا غور تو کرو، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، کیسے کیسے طاقتور اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، کیسے کیسے مالدار اس دنیا میں آئے ہیں چلے گئے ہیں۔ کوئی کسی کو روک نہ پایا ہے، کوئی کسی کو پکڑ نہ پایا ہے، چاہے کتنا بھی محبت کرنے والا بیٹا ہو، لیکن ماں کی روح نکلے گی تو وہ اس کو روک نہیں سکتا ہے، چاہے کتنی بھی محبت کا دعویٰ کرنے والا بیٹا ہو، جب باپ جاتا ہوگا نا تو اس کے بس کی نہیں ہے کہ اپنے باپ کو روک سکے، چاہے کتنا بھی بھائی اپنے بھائی سے محبت کرے، لیکن جب بھائی کی محبت رنگ لاتی ہے نا، لیکن وہ اور جگہ دکھا سکتا ہے، لیکن جب موت آئے گی نا تو وہ بے بس ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، بھائی تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا، لیکن بھائی اس کو روک نہیں پائے گا، باپ اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے گا، ماں کو بیٹا نہیں بچا پائے گا، یا بیٹی کو ماں نہیں بچا پائے گی۔ یہ دنیاوی رشتے ہیں اور دنیا کے اندر رہ جانے ہیں۔ موت جب آتی ہے نا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، کسی کو نہیں دیکھتی کہ کون روئے گا، کون غم کرے گا، کون خوشیاں منائے گا، کس کا دل پھٹے گا، کس کا سینہ چرے گا، کس کی آنکھوں سے آنسو گریں گے، کس کی آنکھوں سے خون کے آنسو روئے گا، کون ہے جو آہو پکا کرے گا، کیونکہ موت جب آتی ہے نا تو وہ سب کو اپنے جگہ پر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، جس کو لے جانا ہے اس کو لے جا کر کے رہتی ہے، اب چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، کیونکہ موت کا فرشتہ یہ دیکھے گا نہیں کہ رشتہ کون سا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے روح قبض کر لی جائے گی۔ اے مسلمان ذرا دیکھ تو صحیح کس غفلت میں ہے، آخر تجھ سے پہلے کا انجام کیا ہوا ہے؟ کیا تو نے قبرستان کی وہ بوسیدہ قبریں نہیں دیکھی ہے؟ کیا تو نے قبرستان کے وہ قبرستان کے پھٹے ہوئے گڈھے نہیں دیکھے ہیں؟ کیا ان کے اندر گھومنے والے کیڑے اور مکوڑوں کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا ان کے اندر رہنے والے ان سانپ اور بچھوؤں کو نہیں دیکھا ہے؟ ارے یہ زمین ہے، اس کے اوپر انسان رہتے ہیں، اس کے اوپر ہم چل پھر رہے ہیں، لیکن اسی زمین کے اندر حشرات رہتے ہیں جو زمین کے کیڑے ہیں، زمین کے جانور ہیں، زمین کے جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، کیسے کیسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ایسے کیڑے اور ایسے خطرناک قسم کے جو ہے کیڑے مکوڑے اس زمین کے اندر ہیں، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کس چیز کے منتظر ہیں، ان کی غذا کیا ہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا دیکھنا، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جب روح نکلتی ہے اس کو نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے میں، اچھے خوشبو کے ساتھ میں قبرستان لے جایا جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد میں قبرستان کے اندر ہمیں ڈال دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تختوں کو لگا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا کام وہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ فاتح خوانی کے بعد میں گھروں پہ واپس آ جاتے ہیں، اب وہ ہمارا مردہ قبر میں اکیلا ہے، وہ قبر کے اندر تنہا ہے، قبر کی تاریکیاں ہیں، قبر میں اندھیرا ہے، اب قبر کے اندر وہ ابھی تک اکیلا ہے۔ ہم اپنے گھر کے اوپر آ گئے ہیں، غم کر رہے ہیں، دوست اور رشتے دار ہمیں کھانا پانی دے رہے ہیں،
ہیں, ہم تھوڑا غم تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد میں ہمارا دل جو ہے اس چیز کو صبر لے لیتا ہے کہ چلو جانے والا تو گیا ہے, لیکن پانی تو پینا پڑے گا نا, کھانا تو کھانا پڑے گا نا. لیکن وہ جو قبر میں گیا ہے, اب اس کے جسم کو کھانے والے کیڑے اس کی قبر میں آئیں گے, اس کی قبر میں وہ کیڑے مکوڑے آئیں گے, اس کے نازک جسم کو وہ جو ہے اپنی غذا بنائیں گے. بہت سے جسم ایسے ہیں جن کو اللہ سلامت رکھتا ہے, بہت سے جسم ایسے ہیں جن کے جسموں کو کیڑے یا جس قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے, لیکن بہت سے کیڑے ان جسموں کو کھاتے ہیں اور ان جسموں کو کھانا شروع کرتے ہیں, ان کی غذا ہے وہ, ان کو کھانا شروع کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں ذرا, دیکھنا مسلمانوں, قبر کے اندر وہ کیڑے اس جسم کو کھا رہے ہوں گے, کیا ہم اس کو بچا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اس قبر کے اندر بچا سکتا ہے؟ مسلمانوں, تو کس طرح غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں, آخر اس دنیا کی چکا چوند میں کیسے اندھے ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ اگر ہم اپنے آپ کو غور کر لیں, دیکھ لیں, جب ہمیں موت آنا ہی ہے, جب ہمیں مرنا ہی ہے, جب ہمیں قبر میں جانا ہی ہے, تو کم از کم ہم اپنے آپ کو ایسا کیوں نہ بنا لیں جیسا ہمیں قرآن کہتا ہے, جیسا اسلام بنانا چاہتا ہے, جیسا مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے, اس کے مطابق بھی تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں. کیا آپ 1 لاکھ روپے منتھلی کمائیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا؟ کیا 100 روپے کمانے والا کھانا نہیں کھاتا ہے؟ کیا وہ بھوکا سو جاتا ہے؟ ارے رزق کی ذمہ داری میرے رب نے لے لی ہے. اگر ایک مزدور کے 4 بچے ہیں نا, اور وہ 100-200 روپے بھی کما رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے گھر پہ وہ اس کے 4 بچے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. اللہ اس بچوں کے نصیب کا رزق اتنا دے دیتا ہے کہ وہ 100-200 روپے کے اندر اتنی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے کہ اگر 4 روٹی پکتی ہے نا, تو وہ 4 روٹی کبھی کبھی ایک بندہ کھائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا, لیکن جب مولا کی رحمت ہوتی ہے تو وہ 4 روٹی اگر 40 لوگ بھی کھائیں ان کا پیٹ بھی بھر جایا کرتا ہے. یہ مولا کی رحمت ہے, اسی کو برکت کہا جاتا ہے. برکت اس کا نام نہیں ہے کہ 4 روٹی بنائی گئی ہیں ان کو 8 کر دیا گیا ہے, یا 16 کر دیا گیا ہے, یا 40 کر دیا گیا ہے. نہیں, برکت اس کا نام ہے کہ ان 4 میں اتنی برکت ہوگی کہ 400 روٹی ایک طرف ہوں گی اور وہ 4 مزدور کی روٹی ایک طرف ہوں گی. آپ ذرا غور کریں, کیا 1 لاکھ روپے کمانے والا اپنی زندگی کو بہتر سمجھتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہر کوئی ہر ایک سے اوپر نیچا ہے. اگر کوئی اچھا ہے تو دنیا میں اس سے اچھا موجود ہے, اگر اس سے اچھا موجود ہے تو سب سے اچھا بھی موجود ہے. اگر کوئی 1000 کی حیثیت رکھتا ہے تو 1 لاکھ والا بھی موجود ہے. 1 لاکھ والا اگر گھمنڈ کر رہا ہے تو وہ دیکھے 1 کروڑ والے بھی موجود ہیں. اگر 1 کروڑ والے یہ سوچے کہ وہ کروڑ پتی ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ 1 ارب والے لوگ بھی موجود ہیں. 1 ارب والے یہ گمان نہ کریں کہ لگژری گاڑی اور بنگلے کے اندر ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کی حکومتیں کئی کلومیٹر دور چل رہی ہیں, جن کی حکومتیں کئی علاقوں میں چل رہی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. ایک علم والا یہ نہ سمجھے کہ میں زیادہ علم والا ہو گیا ہوں, مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایک عالم ہے, اس سے اوپر بھی عالم ہے, اس سے بڑھ کے بھی علم جاننے والا ہے, اس سے بہتر بھی بولنے والا ہے, اس سے بہتر بات کرنے والا ہے. ایک مزدور مزدوری کرنے والا ہے, ایسا نہیں کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہے, اس سے بہتر کام کرنے والا بھی موجود ہے. ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز پہ فخر نہیں کرنا چاہیے, اس سے بہتر نماز پڑھنے والے ہیں. ایک نوجوان اپنی جوانی پہ غرور نہ کرے, اس سے بہتر بھی نوجوان موجود ہیں. ایک کوئی مستری اپنی دستگیری پہ اس طریقے سے فخر نہ کرے, کیونکہ یہ دنیا کا سلسلہ ہے, یہ دنیا کا رواج ہے. اگر کوئی اپنے جسم پر 500 روپے کا کوئی لباس ڈال لے تو یہ نہ سوچے کہ اس سے اچھا کسی کے پاس نہیں ہے, بلکہ 5000 والا بھی لوگ پہنتے ہیں, 5 لاکھ والا بھی لوگ پہنتے ہیں. ہر ایک سے بڑھ کے ایک دنیا کے اندر موجود ہے. اور یہ دنیا کی اس طریقے سے چکا چوند میں اندھے ہونے والے ذرا سبق کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ارے فرعون کتنا بڑا مالدار تھا, فرعون نے کیسی حکومتیں کی تھی اس دنیا کے اندر. میں آپ کو ایک بات اور نوٹ کرا دوں, اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن آ کر کے چلے گئے ہیں. تذکرہ انہی کا باقی ہے جو اسلام کی حقانیت
حقانیت کو سمجھ کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزارتے رہے ہیں. ابھی محرم کا کچھ ہی وقت گزرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کربلا کے میدان میں امام حسین 72 ہی تھے نا, 72 جانثار تھے, جس میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھی, بوڑھے بھی تھے, لیکن نہتے تھے. نہ کوئی زیادہ تلواریں تھی, نہ کوئی زیادہ طاقت تھی, لیکن وہ 72 ایک طرف تھے اور 22,000 کا لشکر جنرال ایک طرف تھا. اگر کوئی آج اپنی طاقت اور کثرت میں ناز کرے اور یہ سوچے کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں, اگر کوئی یہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ بے وقوف ہے. کربلا کے میدان میں تاریخ اسلام بتاتی ہے 72 باقی ہیں آج بھی, اور 22,000 کا ذکر بھی ختم ہو گیا. اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے, اسے قبر میں سکون دے دیا جاتا ہے, اسے قبر میں چین دے دیا جاتا ہے, اسے قبر میں آرام دے دیا جاتا ہے, اسے قبر میں سکون مل جاتا ہے. اس کی قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے, اس کی قبر کو جنت کے گھروں میں سے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. دنیا میں رہنے والوں, تم سے پہلے جو جا چکے ہیں ان کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایصال ثواب کر لو. اگر سادہ مند بیٹا اپنی ماں کے لیے قرآن کے چند پاروں کو پڑھوا کر کے